بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ڈاکٹر اکرام کیانی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ وہ جو ایک ہومیوپیتھی کے حوالے سے ایک محفل سجاتے ہیں، دوستوں کو جمع کرتے ہیں اور ہومیوپیتھی کی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں ان کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ ڈاکٹر صاحب بہت سینئر ہیں، لیکن وہ اس بات کا جذبہ اور شوق رکھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے اوپر کام کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی مجھے انہوں نے ہومیوپیتھی کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے بلایا تھا، تو باقی دوستوں کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ لوگ بھی اس محفل کا حصہ نہیں بنیں گے تو ہمارے لیے مسائل جو ہے نا پھر بننا شروع ہو جائیں گے۔ ہم نے مل جل کر ہومیوپیتھی کے اوپر کام کرنا ہے اور سسٹم کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ آپ چونکہ سینئر ہومیوپیتھ ہیں، کافی عرصہ سے کلینک کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے میرا جو سب سے پہلا نقطہ یا مشورہ یہ ہے کہ آپ نے 2 کتابوں پہ فوکس کرنا ہے۔ یہ تو پاکستان بھر میں ہر ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ بورک مٹیریل میڈیکل پڑھنا ہے، لیکن میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ جو بورک مٹیریل میڈیکل پڑھیں وہ انگلش میں پڑھیں۔ انگلش میں پڑھنے کے 100 نمبر ہوتے ہیں اور اردو میں پڑھنے کے کم نمبر لگتے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ چیزوں کو سمجھا جائے، چونکہ جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو وہ پیتھالوجی کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، سمٹم بھی ساتھ ساتھ بتاتا ہے یا سمٹم ہم ویریفائی کرتے ہیں۔ تو قیمتی اور ضروری بات یہ ہے کہ بورک کو انگلش میں پڑھا جائے، دوستوں کی محفل میں ڈسکس کیا جائے۔ اس کے بعد ایک اور خاص کتاب ہے، وہ کتاب میری جو 17 سالہ پریکٹس میں اس میں ایک خاص بک ہے اور وہ ایک پریکٹیکل کتاب ہے۔ اس کتاب کا جو آتھر ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر کھنیجا، انڈین آتھر ہیں۔ انہوں نے کوئی اپنی بک کے اندر 300-400 کے لگ بھگ ڈیزیزز کی بات کی ہے اور وہ سارے پریکٹیکل تجربات ہیں۔ اس کتاب کا جو پورا نام ہے السٹریٹڈ گائیڈ ٹو دا ہومیوپیتھک پرنسپل ہے۔ اس کا جو اپ ڈیٹ ورژن ہے فائنڈ جو ریمیڈی ہے، اردو جو ترجمہ اس کا ہوگا اس کا نام ہے دامن شفا۔ آپ مجھے اس ڈسکشن کے بعد بتائیں گے تو میں آپ کو ابھی ڈاکٹر صاحب کے گروپ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ کم سے کم آپ اس کو موبائل کی یا PDF لیول پہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا، ڈاکٹر صاحب جو پاکستان بھر میں ہومیوپیتھی جو اتنی زیادہ فلرش نہیں ہو سکی، خاص کر کے جو گاؤں وغیرہ کے علاقے ہیں، بیکورڈ ایریاز ہیں، وہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہومیوپیتھی بہت سلو ہے۔ میرا اس کے اوپر آپ کے لیے ایک مشورہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہومیوپیتھی سلو ہے تو اس کو تیز تو ہم نے کرنا ہے۔ تیز کیسے کریں گے کہ مثال کے طور پہ جتنے بھی ایکیوٹ فیزز ہیں، ایکیوٹ کیسز ہیں، ایکیوٹ کیسز میں میرا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ 1 M پوٹینسی یوز کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس جوڑوں کا درد ہوتا ہے تو آپ اس کو روٹا ریسٹاکس یا کالچیکم 1 M میں صبح پر شام دیں، تو میرا ایمان یہ ہے کہ آپ کے مریض جوڑوں کے درد کے بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ اور مہینے کے لیے اگر آپ میڈیسن دیتے ہیں تو اس میں CM کی 2-3 پڑیاں بھی آپ انٹرکرنٹ کے طور پہ دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ ایک میڈولینم کی ڈوز دے سکتے ہیں، آرامٹ کی ڈوز دے سکتے ہیں، یا کوئی بھی آپ اس میں سے ایک ڈوز دینا چاہتے ہیں تو مہینے کے لیے CM کی ایک ڈوز دیں۔ 1 M اور CM کی جو پالیسی ہے وہ آپ کے مریض ڈبل ٹرپل کر دے گی۔ ہم غلطی کہاں پہ کرتے ہیں؟ ہم پہلے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، یہ تو بندہ مر جائے گا، یہ ہو جائے گا، سائڈ افیکٹ ہو جائے گا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اگر فرض کریں
آپ اس کو اپلائی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو فائدہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی 17 سالہ پریکٹس میں جو بھی چیزیں سیکھی ہیں سمجھی ہیں اس کو ڈاکٹر صاحب میں نے فوری طور پہ اپلائی کر کے چیک کیا، تو اللہ کی مدد سے میں اس سے یعنی میں نے یہ نہیں کہا جی ایسے ہو جائے گا، میں نے کوشش کی اس کا ٹرائل کیا۔ اب اکثر کہا جاتا ہے کہ بخار ہومیوپیتھی میں نہیں ٹھیک ہوتا، 99% بخار ٹھیک ہوتا ہے۔ بیلاڈونا اور سینک اور اسٹاکس 1 میں دیں، گھنٹے بعد دے دیں تو 99% کیس آپ کو ٹھیک ہوتا ہے۔ مسئلہ کہاں پہ ہوتا ہے کہ میں جب دوستوں کو بتاتا ہوں، ڈاکٹرز کو بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ 15 دن بعد دینی ہے، میں کہتا ہوں بھائی نہیں ڈیلی دینی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمیں دوائی تک نہیں بتایا گیا، تو میں کہتا ہوں نہیں بتایا گا تو اسی وجہ سے آپ پریشان ہیں کہ پیشنٹ بھی بڑھ رہا، 5 سال ہو گئے، 6 سال ہو گئے۔ تو ایکیوٹ فیزز کی جو پوٹینسی ہے وہ 1 ایم کی ڈوز ہونی چاہیے۔ 1 ایم کی جو ڈوز ہے بیسیکلی ایک اسٹرائکنگ ڈوز ہے، جیسے آپ ایسے وہ نشانہ ہوتا ہے نا، ایسے نشانہ باندھ کے لگاتے ہیں تو وہ اسٹرائکنگ ڈوز ہوتی ہے۔ سی ایم جو ہوتی ہے وہ بھی مطلب بڑے گریڈ کی دوائی ہے، اچھی دوائی ہے۔ اب نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ غلطی کہاں پہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے رہتے ہیں جی ایسے ہو جائے گا، تو اس طرح فائدہ نہیں ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نسخہ نویسی نہیں ہونی چاہیے۔ رابرٹ مارفی نے بڑا نام کمایا، اس نے کی نوٹس ایک بک لکھی ہوئی ہے، کی نوٹس، یا جو ریوبرک لکھے گئے ہیں اس میں مثلا ایک ریوبرک میں لکھا جاتا ہے کہ تھیلاسیمیا کی فلاں دوائی ہے، ہیموفیلیا کی فلاں دوائی ہے، ایچ بی کم ہونے کی فلاں دوائی ہے، پلیٹلیٹ کم یا زیادہ ہونے کی فلاں دوائی ہے، تو وہ آیا کہ نسخہ نویسی ہے، وہ ایک نالج ہے، وہ ایک ریوبرک ہے، وہ ٹپس ہوتی ہیں، وہ نقطے ہوتے ہیں۔ نقطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے نے اپنے تجربات سے کیا سیکھے وہ اس کو یعنی مختصر لفظوں میں پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے پاس مریض آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پلیٹلیٹس میرے کم ہو چکے ہیں، تو آپ اس کو کروٹیلس 1 ایم ملی فولیم 1 ایم میں دیتے ہیں یا سی ایم میں دیتے ہیں، تو اگر آپ نے 100 مریضوں کو دی ہے تو میرا ایمان اس بات کے اوپر قائم ہے کہ 90 مریض ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب یہ نسخہ نویسی ہے یا یہ تجربات کی بات ہو رہی ہے؟ دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے جو نام ہیں ڈاکٹرز کے، انہوں نے اپنے تجربات لکھے ہوئے ہیں، اپنے کیسز لکھے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کی آپ نے کتاب پڑھی ہوگی 100 شفا یابیاں، وہ 100 کیسز لکھے ہوئے ہیں، کینٹ کے بہت کیسز مشہور ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو کیسز ہوتے ہیں وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہومیوپیتھی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ روٹ کاز پہ کام کرتی ہے۔ جب بھی روٹ کاز پہ بات ہوگی تو میڈیسن 99 بلکہ 100% کام کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے چوٹ لگی تھی، میں گرا تھا، سر پہ چوٹ لگی تھی، تو مرکزی دوائی نیٹرم سلف آتی ہے۔ روٹ کاز کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جب بھی ہمارے پاس مریض آتا ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی مجھے بخار ہوا تھا یا مجھے بخار ہوا ہے، ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، کیا ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اصل میں دلی اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے آئے روز دوسرے چوتھے دن بارش ہو جاتی ہے، کل دفتر سے آیا تو میرا بائک کے اوپر جو ہے نا بھیگ گیا تھا۔ تو روٹ کاز کے بارش، یہاں پہ ہم ریسٹاکس 1 ایم کی 1 ڈوز دیں گے تو کام ہو جائے گا۔ تو روٹ کاز کے اوپر جو تجربات لکھے جاتے ہیں یا بتائے جاتے ہیں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔
مثال کے طور پہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب یہ مریض آگے کہتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑا، اس کو نقص بھی کام نہیں کر رہی، اس کو گریشیا بھی کام نہیں کر رہی، اس کو رسٹاکس ون میں بھی نہیں کام کر رہی، اس کو بیکٹیشیا بھی نہیں کام کر رہی، یہاں پہ روٹ کاز کیا ہے کہ اس بندے کا دماغ سن ہوا ہے. ہم نے اوپیم دینی ہے تو اس کا دماغ کا جو سن پن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ کو ایک دن میں 2 مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے صحیح طرح آرام نہیں ہے یا میں ٹھیک نہیں ہوا، تو اس کا مطلب اس کا برین فیلنگ صحیح نہیں کر رہا، وہ ہومیوپیتھک دوائی کو رسپانس نہیں کر رہا. جب بھی ہم اس کو اوپیم 1 ایم دیں گے اور اس کے بعد باقی جو دوائی آپ نے دی ہوئی ہے جو بھی دوائی دیں گے، تو میرا اس بات کے اوپر ایمان اور تجربات ہیں کہ وہ مریض کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر ہے اس دوائی سے مجھے آرام آ گیا. ہم نے ہر نقطے کو سمجھنا ہے، ہر چیز کو دیکھنا ہے. کیس ٹیکنگ میں ہم غلطی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہوتی روٹ کاز ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ مجھے ویریکوسیل کا مسئلہ ہے، تو ویریکوسیل پہ دوائی لکھی جا سکتی ہے، پلساٹیلا دے سکتے ہیں، بروٹینم دے سکتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے وہ فلاں دوائی کھائی ہے، میرا جو ایزوس پرمیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 4 سال وہ فلاں اسٹیرائڈ کھایا، تو کارٹیزونم دیں گے، اسی سے ٹھیک ہو سکتا ہے. روٹ کاز کا جو درجہ ہے ہومیوپیتھی میں بہت بڑا ہے. ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے، اس کی سینسیشن کیا ہے، اس کی فیلنگ کیا ہے، اس کی لوکیشن کیا ہے. اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے رائٹ سائڈ پہ یہاں درد ہے، تو وہ پتے کا یا جگر کا درد ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے اس جگہ پہ درد ہے، یعنی گردوں والی جگہ پہ ہاتھ لگاتا ہے، تو وہ گردے کا درد ہو سکتا ہے. یعنی اگر رائٹ سائڈ کا درد ہے تو لائکو 1 ایم بہترین کام کر دے گی. اگر لیفٹ سائڈ کا درد ہے تو نقص و کا ٹاپ گریڈ کا رزلٹ دیتی ہے. اب وہی بندہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب درد مجھے گردوں سے نیچے نالی کی طرف ہوتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے، 100%. اب اس کی روٹ کاز یہ ہے کہ اس بندے کی پتھری نیچے پھنسی ہوئی ہے، یوریٹر کے اندر اسٹون پھنسا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اس کی مرکزی دوائی ہوتی ہے کالوفائلم. بہتر ویسے یہ ہے کہ 1 ڈوز آپ ان کو اوپیم کی دیں اور اس کے بعد کالوفائلم 1 ایم کی روزانہ دیں. 15 دن دے سکتے ہیں، مہینہ دے سکتے ہیں. اسٹون چھوٹا ہے تو 2-4 دن میں 1 دن میں نکل سکتا ہے. درمیانہ اسٹون ہے تو ہو سکتا ہے 15 دن بعد نکلے. اس سے بڑا ہے تو ہو سکتا ہے زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں. اگر ڈاکٹر صاحب مثلاً کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے کالوفائلم دی ہے تو نہیں کام کر رہی، اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کمپلیمنٹری دوائیاں لگا دیں. رائٹ سائڈ کا اسٹون پھنسا ہوا ہے، 8-9 mm کا اسٹون ہے. ہمیں چاہیے کہ وہاں پہ میڈورینم، لائکو اور کالوفائلم 1 mm دیں. ہمارے پاس تو اللہ کی مدد سے بہت زیادہ اسٹون نکلتے ہیں، کارٹر یہی لگاتے ہیں. میرے پاس روزانہ گردے سے جو پتھری نکل کے نیچے نالی میں پھنس سکتی ہے، اس کے روزانہ بہت زیادہ کیسز آتے ہیں، جی فلاں نے بھیجا، جی فلاں نے بھیجا. ہم غلطی کیا کرتے ہیں کہ 1 ایم کی 1 ڈوز دے کے پھر انتظار کرتے ہیں ہفتہ، مریض بھاگ ہی جاتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ روٹ کاز، سینسیشن، لوکیشن، موڈیلٹیز. مریض کہتا ہے کہ خالی پیٹ مجھے درد ہوتا ہے تو اناکارڈیم بھی کام کر دے گی، تو اس کا یہ نہیں بڑا درجہ ہے. موڈیلٹیز، لوکیشن میں ایک نقطہ اور بتا دوں، سر درد ہوتا ہے، لیفٹ ہے رائٹ ہے، ٹیوب بلاکیج ہے، لیفٹ ہے رائٹ ہے. اگر ٹیوب کسی کی بلاک ہے، دونوں ٹیوب بلاک ہے، یا یہ نہیں کلیئر کہ مطلب کون سی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یوپیونم ہم دے دیں گے. اگر لیفٹ کی بلاک ہے تو لیکسس دے دیں گے، رائٹ کی بلاک ہے تو لائکو دے دیں گے. روٹ کاز، سینسیشن، لوکیشن، موڈیلٹیز،
اس کے بعد ہوتا ہے امیجز. ہم کئی دفعہ غلطی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا جی اسکن کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے جی دوائی دے دیتے ہیں. ویسے تو ڈاکٹر صاحب جو اسکن کے کیسز ہوتے ہیں اس میں 90% جو اللہ کی مدد سے ایک نقطہ میں بتا رہا ہوں, انتراکسینم سی ایم کی ایک ڈوز دیں اور کلکیریا سر 6C اور گرے فائٹ 6C دیں گے تو 90% کیسز آپ کے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل شور شاٹ اس کا رزلٹ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اسکن کا مسئلہ ہے تو ہم غلطی ہم کہتے ہیں اچھا چلو خیر آئیے دوائی لے لیں. ہمیں چاہیے کہ مریض دیکھتے ہوئے مریض کو ایک تو لازمی کلینک پہ بلائیں, کم سے کم فرسٹ ٹائم ضرور بلائیں. دوسرے نمبر پہ ہم کیا کریں کہ مریض کو ٹائم بتا دیں. ہم یہ بھی غلطی کرتے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ مریض بھاگ نہ جائے, ہم کہتے ہیں اس کو 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. وہی ڈاکٹر کسی اور اگلے درجے کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا, یعنی وہ مثال کے طور پہ یعنی روٹین میں بھلے میں چیک کراتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 2-3 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا. وہی ڈاکٹر کسی جو بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں 6 ماہ لگے گا. اصل حالانکہ اس نے ہونا ہی ٹھیک 6 ماہ میں ہونا ہے, 8 ماہ میں ٹھیک ہونا ہے. ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے یا اس کو ٹائم بتانا ہے. ٹارگٹ ہمارا ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ اس کو اوپن ٹائم بتائیں گے تو مریض کا فائدہ ہوتا ہے, کیس حل ہو جاتا ہے. مثلا میں کسی کو کہتا ہوں کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میرے پاس اب یہ کیس آیا تھا سرگودا سے. اس خاتون کی جو عمر تھی وہ 40 کے لگ بھگ تھی. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کتنا ٹائم لگے گا. میں نے کہا ٹائم پوچھنا ہے یا بچہ چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, پھر بھی میں نے کہا ٹائم نہیں بتا سکتا. ٹائم کے اندر اگر کام کرنا ہے تو کوئی اور ڈاکٹر دیکھیں. ہم یہ چھوٹے کام کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی کتنا ٹائم لگے گا. میں نے کہا اتنی ایج آپ کی ہو چکی ہے, تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. میں نے اس کو کازیٹیو فیکٹر پہ دوائی لکھی تھی. دوائیاں لکھی تھی کہ لیکسس 30, CPI 200, فرینم 200. پری مینوپاز کا کیس تھا. اس میں کون سی لمبی چوڑی سمٹم کی ضرورت ہے. تو کازیٹیو فیکٹر کی بڑی امید ہے. اب میں اس کو یہ کہتا کہ 3 ماہ میں ہو جائے گا, اس کا عمل ہوا 4تھے مہینے. میں نے ان کا جو دوائی بند نہیں کرنی, دوائی آپ کھائیں انشاءاللہ. اب 4تھے مہینے پریگنینسی ہو گئی ہے. یہ ہومیوپیتھی کے لیے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ پازیٹیو اس لیے ہے کہ ہم نے ایک اچیومنٹ کر لی ہے. اسی طرح کر کے جو روزمرہ کے کیسز ہوتے ہیں اس میں ایک تو ڈاکٹر صاحب یہ توجہ ہوتی ہے کہ 1 امپوٹنسی آپ بے شک ڈیلی 15 دن, مہینہ, 2 مہینے بھی لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک مریض آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بواسیر ہے. تو ہم اس کو, وہ کہتا ہے جی مجھے بلیڈنگ پائلز ہے, ہیمورائڈز ہے. ہم اس کو ٹریلیم 1M, ایسنڈائٹ 1M اور ٹیٹینیم 1M دیتے ہیں. تو میرا ایمان ہے کہ 90% کیسز ٹھیک ہو جائے. یہ تجربات کی باتیں ہیں, یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں. بہت سارے دوست ہمارے کہتے ہیں یہ کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. تو پھر کتاب میں لکھا ہوا ہے, تجربات زیادہ فائدہ کرتے ہیں. ہر ڈاکٹر کا اپنا تجربہ ہے. نیش نے کچھ لکھا ہے, کینٹ نے کچھ لکھا ہے, مارفی نے کچھ لکھا ہے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی بواسیر کے کیسز آتے ہیں اس میں لیکسس 200 کی ایک خوراک لازمی دیں. وہی بندہ کہتا ہے کہ مجھے بلیڈنگ نہیں ہوتی, بادی بواسیر ہے, سلفر 200 صبح لگا دیں. کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں سینسٹیو کہ ان کو ہم نے لو ڈوز میں دینا بہتر ہوتا ہے, سیف دوائیاں ہوتی ہیں. مثلا لیکسس آپ نے یوز کرنی ہے. بلیڈنگ کی یا بلڈ پریشر کی بہت بڑی دوائی ہے, لیکن لیکسس 30 میں اچھا کام کرتی ہے. ریڈیم ہم نے دینی ہے تو 30 میں کام کرتی ہے. ایکس رے دینی ہے تو 30 میں بہتر کام کرتی ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ جو جنرل دوائیں خاص کر کے پلانٹس لیول کی پلانٹس کنگڈم کی دوائیں وہ روزانہ آپ 1 ml میں دے سکتے ہیں. پلانٹس جو پودے ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں وہ سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پلانٹس والی ساری دوائیں, سنیکس وغیرہ دیکھیں تھوڑے سخت ہوتے ہیں ان کا, یعنی وہ پھر 30 میں جیسے کروٹیلس 30 میں دی جا سکتی ہے. اسی طرح کر کے ہم آگے چلتے ہیں. ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے سر درد ہوتا ہے. اگر تو لیفٹ رائٹ کا معاملہ نہیں ہے تو اسنیم برباٹا 1 ml اور چیوننتھس کیو آپ کے 90% کیسز ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ ہم نے ایک مرکزی دوائی سلیکٹ کی ہے. باقی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سمٹم لیں, سمٹم لینا ضروری ہے, آپ سمٹم کے ساتھ دوائی لکھیں. اب ایک نیا ہومیوپیتھ ہے, 2 سال کا تجربہ ہے, تو اس کو اگر صحیح طرح تجربہ نہیں بن رہا تو اگر اس لیے دے کہ مریض ٹھیک کر دیتا ہے تو اس سے بڑا کیا تحفہ ہو سکتا ہے ہومیوپیتھی کے لیے. یا وہ ٹپس کے اوپر پریکٹس کرتا ہے اور وہ شروع میں ہی 150 مریض دیکھ لیتا ہے, وہ ٹھیک ہے, یا وہ کلینک بند کر دے 2 سال بعد کہ جی مریض ٹھیک نہیں ہو رہی. تو ہمیں بڑا دل کرنے کی ضرورت ہے. وہ بڑا دل کیا ہے؟ وہ ہائی ڈوزز ہے. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے لیفٹ سائڈ کا سر درد ہے یا رائٹ سائڈ کا, پھر تو دوائیاں ہم چینج کر سکتے ہیں, سنگونیریا یا اسپائجیریا دے سکتے ہیں, یعنی اور بھی دوائیاں ہو سکتی ہیں. لیکن مرکزی دوائیاں, میرا آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی کیس کرتے ہیں تو ایک تو اس ہر بیماری کا ایک آدھ نسوڑ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کیس میں ایک آدھ ہائی ڈوز کیا دینی ہے. جیسے نزلہ زکام کا پیشنٹ ہے تو جیسے ہم انفلوئنزینم سی ایم میں دیتے ہیں, اس کے بعد جو مرضی ہے دیں. سانس کا مسئلہ ہے یا سانس کی الرجی ہے تو کارسینوسن لنگس کی ایک ڈوز دے دیں, باقی جو مرضی ہے دیں. ایک تو ہر بیماری کا ایک آدھ نسوڑ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بیماری کی ایک مرکزی دوائی پتہ ہونی چاہیے. یا اگر ایک آپ نے دوائی دی ہے وہ لیڈیز کہتی نہیں ٹھیک ہو رہا تو آپ پھر نقطے کے اوپر آ جائیں, ٹپس کے اوپر آ جائیں, پریکٹیکل تجربات کے اوپر آ جائیں. جب آپ کے ایری جران کے کیسز ٹھیک ہوں گے تو آپ کا ہاتھ بیٹھ جائے گا. اسی طرح کر کے HMB ہیوی مینسل کے کیسز میں ٹریلیم کیو کا بہت بڑا درجہ ہے. ہم نے کیس کو ٹھیک کرنا ہے. میرے خاص کر کے جو ڈاکٹرز ہیں یا وہ دوست جو کہتے ہیں جی پیشنٹ کم ہے, زیادہ کیوں ریشو ہونی چاہیے, تو وہ اس چیز کا سہارا لے سکتے ہیں, ٹنکچر کا سہارا لے سکتے ہیں. اگر مریض نہیں ٹھیک ہو رہا, مریض کو ٹھیک کرنا غرض ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے ایک پیشنٹ کو دوائی دی ہے, وہ کہتا ہے مجھے پوری طرح فائدہ نہیں ہو رہا, تو ہم ٹنکچر ایڈ کر سکتے ہیں. ٹنکچر ڈاکٹر صاحب وہاں پہ استعمال کیے جاتے ہیں جہاں پہ آرگن لیول کی ڈیزیز ہے. مثال کے طور پہ پتے میں پتھری ہے تو فلتوری کیو میں دے سکتے ہیں. گردے میں پتھری ہے تو بربرس ہر کوئی ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں, فائدہ بھی ہوتا ہے. لیور سروسز کا کیس ہے تو ایپوسائنم یا آکسیڈنٹان کیو میں دے سکتے ہیں. مردوں میں سیکس کی کمزوری ہے تو نیفروٹم یا یوہمبینم کیو میں دے سکتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ پیٹ میں کیڑوں کا معاملہ ہے, سکرینم سی ایم کی ایک ڈوز دیں اور سائنا 200 روزانہ دیں اور فلکس ماس کیو میں دیں. 99% کیسز ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہ دوائیاں. تو ایک دوائی نسوٹ کی بات ہو رہی تھی, ایک ٹنکچر آپ کے کنسپٹ مائنڈ کے اوپر ہونا چاہیے. پھر بایو کیمک کی ایک دوائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں یہ تمام دوستوں کے لیے میسیج دے رہا ہوں, جو ڈاکٹر سن رہے ہیں ان کے لیے بھی میسیج دے رہا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ پلانٹس والی بڑی دوائی کیا ہے, پوائزن والی بڑی دوائی کیا ہے.
ٹھیک ہے. باقی بڑی دوائیاں کون سی ہیں؟ بایو کیمو کی بڑی دوائی کون سی ہے؟ مثال کے طور پہ آپ کا اسکن کا کیس ہے، کلکیریا سب بڑی دوائی ہے. ہر مرض کے اوپر اگر آپ یہ آلٹرنیٹ کر کے دیتے ہیں تو اس سے بھی بڑا رزلٹ آتا ہے. تو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. مجھے ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ سیریل تو کہتے ہیں کہ میں نے آج تک سی ایم نہیں یوز کیا. تو میں نے کہا اگر کمپنی نے سی ایم بنائی ہیں یا کتابوں میں سی ایم کا ذکر ہوا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نقطہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. بچوں کے دانت نکلتے ہیں تو میں اکثر اپنے نقطے میں لکھتا ہوں کہ تھوجا سی ایم اور کلکیریا کا سی ایم میں دیں تو مزے سے کیس ٹھیک ہو گئے. بلکہ آپ کے پاس بہت سارے ایسے کیس ریفر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جی ڈاکٹر صاحب وہ فلاں کے بچے کے دانت نہیں نکلے تھے، 15 ماہ نہیں نکلے تو باپ دو دیں. پھر دوست کہتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ سی ایم دیں؟ تھوجا اس لیے دی جاتی ہے کہ ویکسینیشن کے معاملات ہوتے ہیں. روٹ کاز یہ کلکیریا کاشی رام کو پڑھے، اس سے لکھا ہوا ہے کہ آپ بچوں کے اگر دانت نہ نکلتے ہوں یا مشکل کیسز ہوں تو آپ اس کو کیا کریں، کلکیریا کا سی ایم کی ایک ڈوز لیتے ہیں. اگر ہم پڑھتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آبجیکشن کا نام ہم یہ ایک تو دے نہیں رہے دوائی تو پھر پہلے کہتے ہیں نہیں جی نہیں ایسے ممکن نہیں. اسی طرح کر کے ایک بندہ آتا ہے، لوگ ایک صحت مند بندہ آتا ہے، ینگ قسم کا بندہ آتا ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب تیز سی دوائی دے. تو ایک تو اس کے مائنڈ پہ دوائی بنتی ہے ارسینک، پھر 1 mg بنتی ہے. آج کل لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں منٹوں میں ٹھیک ہو جائے. مائنڈ کا بڑا درجہ ہے. میرا مائنڈ کے اوپر اللہ کی مدد سے ڈاکٹر صاحب بہت ایکسپیرینس ہے، بہت مائنڈ کو پڑھا ہے. مثال کے طور پہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس کیس آتا ہے، ایک بزرگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں آیا ہوں بکرا منڈی سے یا میں مری روڈ سے ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکٹر اکرام کیانی صاحب کے پاس جائیں، ٹینٹ بتا دیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے. اور میرا پورا ایمان ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا، مجھے بڑا یقین ہے آپ کے اوپر. یہاں کنڈیشن مائنڈ کی لگ جائے گی، ہوپ فل. یعنی مریض کہہ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے، اس کو ٹیوبر کی ایک ڈوز دینی ہے کیونکہ وہ پر امید ہے. کیا ہے؟ پر امید. دوسرا مریض آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ میرا مسئلہ بڑھ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میرا مسئلہ بڑھ رہا ہے. جب بھی مریض ڈر کے آتا ہے یا کہ یہ کہتا ہے کہ میرا مسئلہ بڑھ رہا ہے یا بڑھنا شروع ہو گیا تو اس کی جو 100% دوائی کام کرتی ہے وہ اوپیم ہوتی ہے. اوپیم کا میں نے اتنا استعمال کیا کہ اتنا مجھے فائدہ ہوا ہے اوپیم سے کہ اللہ نے بہت زیادہ مریض بنائے. جو مریض ڈر کے آتا ہے، باہر کے آتا ہے، ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں 89 تھا میرا، 3 تھا، میں نے کہا خیر اتنا مسئلہ 4 ہو گیا. آج کیا ہو گیا؟ 4. اصل میں وہ ڈرا ہوا ہے. اس کو اوپیم ایک ڈوز دیں گے، مزے کا رزلٹ آ جائے گا. مائنڈ کے اوپر جو دوائیاں آپ لکھتے ہیں ان کا رزلٹ شارٹ ہوتا ہے. ڈرا ہوا وہ، یعنی بیسیکلی مثال کے طور پہ ایک مریض آیا میرے کلینک پہ، جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹوکن ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت رش بھی ہوتا ہے، پیشنٹ ہوتے ہیں. کئی مریض آ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے میں انتظار نہیں کر سکتا. میں بچوں کو کہتا ہوں ارسنے کی ایک ڈوز کھلا دو، پھر دیکھتے ہیں. بعض کا ہو سکتا ہے گھنٹے تک اس کو پرواہ نہ ہو. پھر ایک مریض آتا ہے، وہ گھر سے فون کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے جی بیٹھا ہوں، میرا ٹوکن رکھ دیں. ہم کہتے ہیں ٹوکن تو نہیں رکھ سکتے،
نہیں تھوڑا سا کچھ کریں میرے لیے، وہ پلاٹینم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو لوگ فکس ٹائم کے پابند ہوتے ہیں وہ نقص و میکا ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا فکس ٹائم پہنچتے ہیں، آپ کو کہیں گے جی میں 2 بجے تک پہنچ جاؤں گا، 2 سے 5 منٹ آگے پیچھے پہنچ جائیں گے۔ کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں، کچھ لوگ دیر سے آتے ہیں، کچھ تو سست ہوتے ہیں، وہ جلسیمی میں فعال کر سکتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں جی وہ ان کا ذہن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا یعنی جیسے ہوتے ہیں نا ایک مطلب جیسے مثلا میں بڑا ہوں، ٹھیک ہے، باقی میرا انتظار کریں گے، وہ پلاٹینم میں فعال کرتے ہیں۔ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف جلسوں میں، سیاسی جلسوں میں یا بعض جگہ پر کئی خواتین وہ دیر سے وہ کہیں گے خیر خیر انتظار کریں گے میرے لیے، پلاٹینم میں فعال کرتے ہیں۔ کئی لوگ وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں، کئی لوگ جلدی پہنچ جاتے ہیں، وہ ارجنٹم نائٹ میں فعال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لیکچر ہونا ہے 9 بجے، تو 7:30 ہی پہنچ جائیں گے۔ تو ان سے اگر پوچھا جائے نا ٹائم تو 9 بجے کا تھا، وہ کہیں گے میں نے کہا کوئی گاڑی لیٹ نہ ہو جائے یا راستہ بند نہ ہو۔ تو ڈاکٹر اکرام کیانی صاحب آج بڑی جلدی آئے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے ہمیں ایک ایک چیز دیکھنی ہے۔ جہاں پہ آپ مائنڈ کو فوکس کریں گے وہاں آپ کا کینسر بھی ٹھیک ہوگا، وہاں بڑے بڑے مسائل ٹھیک ہوں گے۔ مائنڈ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بیسیکلی کانسٹیٹیوشن میں فعال کرتی ہے، یہ بندہ اس مزاج کا ہے۔ میرے پاس ایک کیس بتاتا ہوں کہ اس کا 14 سال سے اس بندے نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، تو سپرمز ان کے ٹھیک نہیں ہوتے تھے۔ وہ مجھے گھر سے ہی فونیں کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی اچھی دیں، تیز دیں۔ پھر کہتے تھے اچھا میں پہنچ گیا ہوں، اچھی سی دوائی دیں۔ تو ان کو نا میں نے نوٹ کیا کہ بہت جلدی لگی ہوئی ہے، آئی بھی دیر سے میرے پاس لیکن اس وقت ان کو جلدی لگی ہوئی ہے۔ بس ان کو نا بے-چینی، پریشانی اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا۔ خدا گواہ ہے کہ میں نے ان کو ارجنٹم میڈیکل دی تھی، اسی سے ان کی رپورٹ جو 14 سال سے پھنسی ہوئی تھی وہ ٹھپ کر کے 50 پہ چلی گئی تھی۔ حالانکہ بندہ عام طور پر نہیں کہہ سکتا کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے مائنڈ کو بھی فوکس کرنا ہے، مائنڈ کی جو علامات ہے۔ ایک مثال کے طور پہ ایک بندہ آتا ہے آپ کے پاس، وہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹیں چیک کر دیں۔ ہم رپورٹیں چیک کرتے ہیں، اس کا کولیسٹرول ہائی ہوتا ہے۔ حالانکہ کولیسٹرول ہائی ہونے کی 2 دوائیاں ویسے دے دیں نا، پلساٹیلا 1 اور کولیسٹرول 1 تو 90% کیس ٹھیک ہوتے ہیں۔ لیکن لوگوں کو یقین نہیں ہے، وہ کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب میں ہومیوپیتھی کی دوائی نہیں کھاتا۔ وہ کھاتا ہے اس لیے اس کو یقین نہیں ہوتا۔ جس کو یقین نہیں ہوتا وہ کون سا مریض ہو سکتا ہے، شک کرتا ہے۔ ہم تو کم سے کم یہ کرتے ہیں کہ میں اس کو کہتا ہوں یار دوائی بے شک نہ کھائیں، ہاں ایک پڑیا لے لیں، ہماری دوائی کے اندر پاور ہوگی تو آپ کو واپس کلینک پہ بلا لے گی اور آپ کا مرض بھی ٹھیک کر دے گی۔ یعنی وہ لوگ جو ہومیوپیتھی سے دور بھاگتے ہیں ان کی دوائی ہوتی ہے لیکسس۔ لیکسس 200 کا قطرہ ان کے ہاتھ پہ پھینک دیں، یا 200 کی ایک پڑیا ان کو کھلا دیں، یا لیکسس 200 کی ایک پڑیا ان کے گھر والوں کو دیں کہ ان کو چائے پانی یا کھانے میں کسی چیز طریقے سے کھلا دیں، ان کا مائنڈ بن جائے گا، ان کا شک ختم ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے اس کا ریوبریک ہے، مائنڈ کے اندر ایک ریوبریک ہے، ریفیوزنگ
اس چیز سے ریفیوز کرتا ہے ناٹ ٹو ٹیک دا میڈیسن، ہومیوپیتھی کی دوائی وہ نہیں لینا چاہتا، ہومیوپیتھی کی دوائی نہیں لینا چاہتا۔ بات کرنے کا یہاں پہ مقصد یہ ہے، بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم مریض کی ذہنی کیفیت دیکھتے ہیں تو ہم نے اس کی ذہنی کیفیت کے مطابق چلنا ہے۔ مثال کے طور پہ اوپیم کا مریض جیسے میں نے بتایا کہ بھاگ کے آتا ہے، اس کے الٹے ایک مریض ہوتا ہے، کریٹینائن 4 ہے، گھر والے کہتے ہیں جی ڈاکٹر کے پاس چلیں، وہ بندہ کہتا ہے خیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، دیر کر دیتے ہیں، وہ بیسیکلی بے حس ہوتے ہیں، وہ ہائیوسیمس میں فال کرتے ہیں۔ ہائیوسیمس کا مریض دماغی مریض ہوتا ہے، اچھی بری بیماری کو بھی سمجھتا ہے کچھ نہیں ہے، وہ ہائیوسیمس میں فال کرتا ہے۔ اگر آپ دماغی علاج کرتے ہیں تو اوپیم اور ہائیوسیمس کا درجہ بہت بڑا ہے، یعنی اگر آپ مائنڈ کا علاج کرتے ہیں تو ان دوائیوں کا درجہ جو نمبرنگ ہے وہ 90% کے لگ بھگ ہے۔ عام کانسیپٹ یہ ہے کہ گلیشیا بہت بڑی دوائی ہے، نیٹرمیک بہت بڑی دوائی ہے، وہ بھی 100% مطلب اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کا درجہ زیادہ ہے، یعنی وہ شاید اس سے 2-4% کم میں فال کرتے ہیں۔ مریض جس کیفیت میں آئے گا، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ گلیشیا کا جو پودا ہوتا ہے سطح زمین کے اوپر ہوتا ہے، تازہ گاؤں زمین کے اندر تھوڑی سی گہرائی میں نمک ہوتا ہے، لیٹرمور زمین کے بالکل نیچے ایسڈ فاس ہوتا ہے، گہرا گاؤں۔ اب وہ کہتا ہے جی مجھے سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، گلیشیا ہو جائے گی، کہتا ہے جی 5-7 سال ہو گئے نیٹرمور، وہ کہتا ہے جی 10-15 سال ہو گئے ایسڈ فاس۔ نیٹرمور کا میں نے نقطہ ڈاکٹر صاحب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ باڈی کے اندر جب بھی پانی کی کمی بیشی ہو، یعنی پانی کم میں ہے یا زیادہ ہے، مثلا ایک عورت کے آنسو بہتے ہیں، پانی نکل رہا ہے، نیٹرمور۔ ایک پیشنٹ کہتے ہیں مجھے قبض ہوئی ہے، خشکی ہوئی ہے، نیٹرمور۔ ایک عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا نائٹرک فلوئڈ کم ہو گیا، پانی کم ہو گیا، نیٹرمور۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا سپرم کا والیوم بہت کم ہے، نیٹرمور۔ ایک عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے چھینکیں بہت آتی ہیں، نیٹرمور۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے پسینہ بہت آتا ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی 30-40 کے لگ بھگ نقطے میں نے نیٹرمور پہ لکھے ہوئے ہیں، آپ اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں، وہ ایک نقطہ لکھا ہوا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں 1-2 گھنٹے فارغ نہیں ہوتا، ڈسچارج نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ نیٹرمور میں فال کرتا ہے، والیوم کم ہے، نیٹرمور۔ عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ابھی میری شادی ہوئی ہے، میرا بڑا عجیب مسئلہ ہے، فیلنگز نہیں ہے، سیکس کی فیلنگ نہیں ہے، ڈرائینس ہے، خشکی ہے، نیٹرمور۔ یہ تو مختصر صاحب کو آئیڈیا دیا۔ اسی طرح کر کے جب ہم دوائیوں کا تھیم سمجھتے ہیں، دوائیاں وہی ہیں بیسک، جب ہم تھیم سمجھتے ہیں تو مزے کا رزلٹ آتا ہے۔ لیکسز کا تھیم یہ ہے کہ جہاں پہ لفظ بلڈ آتا ہے وہاں پہ لیکسز کام کرتی ہے۔ ایک عورت کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، بلڈ سے بلیڈنگ۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے بواسیر ہے، خونی بواسیر، لیکسز۔ ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرے بچے کو ادھر
پیٹ کے اوپر گلٹی نکلی ہوئی ہے یا یہاں گلٹی، ہم کہتے ہیں رپورٹیں لے کے ہیں، اس میں لکھا ہوتا ہے ہیماٹوما. کیا لکھا ہوتا ہے؟ بلڈ کی خرابی ہے، بلڈ ٹیومر ہے. باقی طریقہ علاج میں جائیں گے تو وہ لمبی چوڑی سائنس کھول دیں گے، یہ بڑا مشکوک ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کا فلاں ٹیسٹ ہے فلاں ٹیسٹ ہے. میرے پاس ایک کیس گیا تھا، تقریباً اسی علاقے سے گیا تھا، 22 نمبر سے. تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے کا مسئلہ تھا. پہلے تو انہوں نے کہا کہ بچہ بولتا نہیں ہے. میں نے کہا جی بولے گا. کس سے وہ بولے؟ نیفائٹس سے. گنگے بہرے بچوں کی جو ٹاپ کی دوائی ہے نیفائٹس ہے. ایک ٹیوبر کی ڈوز دے مہینے بعد، اور ایکس رے بیچ میں انٹرکرنٹ ہفتے بعد ایک ڈوز دیتے رہیں، تو آپ کے صرف یہ 2-3 دوائیوں سے گنگے بہرے بہت سارے بچے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. میں نے ان کو کہا تھا ٹائم لگے گا، سال بھی لگ سکتا ہے، 2 لگ سکتا ہے. لیکن اللہ کا شکر جب ان کا بچہ ٹھیک ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیٹی کا بھی کیس ہے، اس کو نا پیٹ کے اوپر ایک بہت بڑی گلٹی ہے. انہوں نے کہا جی ہم تو پریشان ہو گئے کہ ڈاکٹر نے کہا یہ ٹیسٹ ہیں وہ ٹیسٹ ہیں، تو ہمیں تو کوئی خطرہ لگتا ہے. والدین کا یہ موقف تھا کہ اللہ پاک معاف کرے کہ کینسر ہی نہ ہو، اتنی بڑی گلٹی ہے. خدا گواہ ہے کہ میں نے اس کی جب رپورٹیں دیکھی تو اس میں ہیماٹوما کی کیفیت نظر آ رہی تھی. میں نے چپ کر کے لیکسس 6 مہینے کے لیے بنا دی. 2 ماہ بعد ان کا موقف یہ تھا کہ 70% ٹھیک ہو چکی ہے. اور میں نے زیادہ سے زیادہ 3-4 ماہ دوائی ہے، لیکن دی لیکسس 6 ہے. لیکسس آپ 30 میں بھی دے سکتے ہیں. مارکیٹنگ کمپنی کے 2 سینئر ایگزیکٹو بھی آئے ہیں یہاں پر، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں. تو اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں کریں. دیکھیں آج چھٹی کا دن ہے، یہ لوگ بھی دیکھیں ہومیوپیتھی کی محبت میں دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. ہم دیکھیں ہم نے مل جل کے چلنا ہے. دوسرا پوٹینشل کی ایک بات یاد رکھیں، کوئی کمپنی بھی وہ نہیں ہے کہ ہر کمپنی کی دوائی کام کرتی ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے ہمارے کلینک پہ ہر کمپنی کی دوائی موجود ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ مطلب ہے کہ اب بہت ساری دوائیاں ایسی ہیں کہ ایک کمپنی نہیں بنا رہی دوسری بنا رہی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک نئے ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ اگر کوئی کمپاؤنڈ یوز کر لیتے ہیں تو اس میں جرم نہیں ہے کہ وہ اپنی پریکٹس بننے تک کچھ دوائیوں کا سہارا لیتا ہے، ٹنکچر کا سہارا لیتا ہے. لوکل دوائیاں بھی کام کرتی ہیں. دوائی کی سلیکشن بڑا ضروری ہے، دوائی صحیح ہونی چاہیے. یعنی مثلا ہم نے کسی کو نیٹرمر دینی ہے، اگنیشیا دی ہے تو ہو سکتا ہے وہ پوری طرح کام نہ کرے، آپ بھی کام کرے. تو بات ہو رہی تھی جی اس کی، میں چلا تھا کیس ٹیکنگ کے حوالے سے، روٹ کاز، سنسیشن، لوکیشن، موڈیلٹیز، امیجز کی بات ہو رہی تھی. ہم جب مریض دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا جی یہ تو سورائسس ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ انجیوم ہے، یہ جیسے موقعوں کی بات لگا لو یا رنگ وام کی بات لگا لو. ڈاکٹر صاحب کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ موقعوں کی سب سے بڑی دوائی تھوجا ہے، لیکن میرے تجربہ یہ ہے کہ کاسٹیکم ٹاپ ہے. ہم تو ہر قسم کے موقعوں میں کاسٹیکم، ڈلکا مارا اور ریسن نائٹریکم 1 دیتے ہیں. مجھے انکار نہیں ہے کہ آپ تھوجا نہ تھوجا سی ایم کی ایک ڈوز دے کے آگے چل پڑیں، سکرینو سی ایم کی ڈوز دیں، بڑے بڑے موقع ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو
بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کیس لکھتے ہیں تو ہمیں اس کی چند مرکزی دعائیوں کا علم ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو بواسیر کے موقع ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتے. بواسیر کی وہی دوائیاں دیں. صبح کی دوائی میں صرف کاسٹیکم لگا دوں, کاسٹیکم بنوں. تو ہم نے کیا کرنا ہے, بیماری کو سمجھنا, اس کی مرکزی دوائیوں کو سمجھنا. اب رنگ وارم کا کیس ہے, دیکھ کے پتہ چلے گا نا. اسکن کا کوئی کیس بغیر دیکھے نہیں لینا چاہیے. یا تصویریں منگا لیں, واٹس ایپ کرا لیں. تو میرے پاس ایک کیس آیا تھا ہری پور سے. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری کزن ہے, تو ان کو نا اسکن کے اوپر نا مطلب ہے کہ ایک دانے سے مطلب. تو میں نے کہا یار کوئی تصویر وغیرہ, کہتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہیں تو ان کے بچے بھی 2-4 ضائع ہوں گے. تو میں نے کہا اللہ کی مدد سے اللہ نے آپ کا کام کر دیا. بیماری کو سمجھنے کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا جی اس بچی کو ہرپیز کا مسئلہ ہے, کیونکہ جن بچوں کا ٹارچ پروفائل پازیٹیو ہوتا ہے ان کے حمل بار بار ضائع ہوتے ہیں. جن کا ٹارچ پروفائل پازیٹیو ہوتا ہے ان کو سفلینیم آرامائٹ اور بیسلینیم سی ایم کی 1 ڈوز دیں. اگر آپ کے پاس ٹارچ کی اپنی دوائیاں جیسے ٹاکزوپلوسموسس سی ایم ہے تو وہ دیں, روبیلا ہے تو سی ایم میں وہ دیں, ہرپیز ہے تو سی ایم میں وہ دیں, سائٹومیگالی ہے سی ایم میں تو وہ دیں, ایچ سی وی ہے تو وہ دیں. ٹارچ کی دوائیاں جو ہیں پاکستان کے اندر بھی مختلف کمپنیز نے بنا دی ہیں. وہ آپ لوکل کمپنی سے ٹارچ کی دوائیاں لے سکتے ہیں. اس بچی کا کیس یہ ہوا کہ میں نے کہا جی اس کو ہرپیز کا مسئلہ ہے. ان کا ڈاکٹر صاحب ہمارے تو 2-3 بچے ضائع ہو چکے ہیں, تو آپ کوئی مہربانی کریں کہ مسئلے کا حل کریں. میں نے کہا ایک مہربانی کریں کہ ان کو کہیں کہ ایک تصویر بھیجیں. انہوں نے واٹس ایپ کی. اس سے پہلے میں ان کو گوگل کر کے ہرپیز کی تصویر دکھا چکا تھا. ہرپیز کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو دانے ہوتے ہیں وہ چمکدار دانے ہوتے ہیں, چمکدار, چمک رہے ہوتے ہیں, جیسے موتی نہیں ہوتے, چمک رہے ہوتے ہیں, سفید موتی. جلن خارش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہ چونکہ تنگ آئے ہوئے تھے جلن خارش سے, تو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو مرض پکڑ لیا. آپ نے جو تصویر اسکرین شاٹ لیا اور جو ہماری تصویر ہے یہ تو میچ کرتے ہیں, یہ بالکل ہرپیز ہے. تو میں نے کہا کہ اس بچی کو بتائیں کہ آپ کی ہرپیز بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کا بچہ بھی صحیح ہو جائے گا. اب آپ کا بچہ ضائع نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں نقطہ مل گیا. میں نے کیا کیا کہ ہرپیز کی جو دوائی ہوتی ہے نا, یعنی پریگننسی کے وجہ سے اس کی دوائی ہوتی ہے سپیا. آپ سینتھیسس ریپرٹی کھولیں, اسکن کے اندر ایرپشن میں کھولیں, پریگننسی کو کھولیں, ہرپیز کو کھولیں, سپیا اکیلی دوائی لکھی ہوئی. میں نے جب ان کو ریپرٹری سے بھی کھول کے دکھائی, میں نے کہا اللہ نے شفا کا ٹائم مقرر کر دیا. شفا کیا ہوتی ہے؟ شفا یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر کی نیت کیا ہے, مریض کی نیت, ایمان اور یقین کیا ہے, اور اللہ کی رضا اس میں کتنی شامل ہے. مریض جب پہلے کہتے ہیں نا میں نہیں, میرا مشکل ہے ٹھیک ہونا, تو پھر کیسے ٹھیک ہوگا؟ جب مریض اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں لا علاج ہوں, میرا مشکل ہے ٹھیک ہونا, آپ کارسینوسن 200 کی 1 ڈوز دیں, آرامائٹ سی ایم کی 1 ڈوز دیں اور آرسینک 200 یا 30 میں چلائیں, اس کا مائنڈ چینج ہو جائے گا. وہ اپنے آپ کو لا علاج نہیں سمجھے گا, ٹھیک ہو جائے گا. ہم اگر ہومیوپیتھی کے لیے محنت کی کوشش کریں گے, دیکھیں کمپنیز کو بھی محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, ڈاکٹرز کو بھی محنت کرنی ہے.
ہر لیول کا ایک اپنا پروٹوکول ہے. تو بات ہو رہی تھی ہرپس کیس کی. میں نے اس بچی کو CPR-30 اور ہرپس 200 کی ایک ڈوز بھیجی. تو مہینے بعد وہ خود میرے کلینک پہ آ گئی, پوری فیملی آ گئی. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اللہ کی مدد سے بڑی فائدہ ہوا بچی کو. تو آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا بچہ ضائع نہیں ہوگا. ہمیں آپ کے اوپر یقین ہو گیا, آپ کی بات چیت ڈیلنگ کے اوپر یقین ہو گیا. تو اب آپ باقاعدہ علاج, میں نے بھی چھوٹی موٹی سفرینیا میرامیڈس کی طرح کی دوائیاں ساتھ چلاتا رہا, یہ دوائی چلاتا رہا. ان کا بچہ پیدا ہو چکا ہے. بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اناٹمی, فزیالوجی اور پیتھالوجی سے اگنور نہیں کرنا چاہیے. ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب ہم تو علامات پہ چلتے ہیں, آپ ایلوپیتھی کی بات کرتے ہیں. ایسے نہیں لوگ سنتے. میں بھی ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا. میں جو ہی اس پروگرام میں گیا ہوں تو اللہ کی مدد سے انہوں نے اگلے 10 منٹ کے اندر مجھے اسٹیج پہ کرا دیا. تو یہ نقطے کی بات, میں نے چند باتیں کی ہیں تو پورا ہال الرٹ ہو گیا تھا. حالانکہ اینڈ لگا ہوا تھا, لوگوں کو بھوک لگی ہوئی تھی. الرٹ اس لیے ہوا تھا ہم نے محبتیں بانٹی ہیں, ہم نے محبتیں تقسیم کی ہیں, ہم نے دوستوں کے کلینک کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. میں چاہوں تو میرا کلینک چل رہا ہے, نالج شیئر کروں یا نہ کروں. مجھے دوست کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ بہت بتاتے ہیں تھوڑا سا. میں نے کہا یار بتاتا ہوں نا, آبد رہو نہیں رہا تو ہمیں بھی نہیں رہنا. بتاتا اس لیے ہوں یوٹیوب کی مجھے آمدنی چاہیے, وہ ایک ریکارڈ رہے گا. بہت سارے دوست فالو کرتے ہیں, سنتے ہیں ویڈیو, ان کی پریکٹس اچھی ہوتی ہے, جو تجربات ہوتے ہیں. آپ کے پاس ڈاکٹر صاحب اناٹمی, فزیالوجی یا پیتھالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مریض آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پیشاب بہت زیادہ آتا ہے, بھوک بہت لگتی ہے, اور مطلب مجھے پیاس بھی زیادہ لگتی ہے. یعنی پولی ڈپسیا, پولی فیزیا, پولی یوریا, یہ 3 علامات ہیں شوگر کی. تو اس کے اوپر دوائی لکھی جا سکتی ہے. یعنی شوگر کا مسئلہ ہے نا, شوگر کا علاج کریں. ویسے تو اگر ہم پیشاب زیادہ آتا ہے ہو سکتا ہے ایسڈ فاس پہ چلے جائیں یا ایکوزیٹم پہ چلے جائیں گے. پیشاب زیادہ آنے کی یا بیڈ ویٹنگ کی سب سے جو بڑی دوائی ہے وہ ایکوزیٹم ہے, لیکن 1 ml میں کام کرتی ہے. 1 ml. ہم یہ بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں 30 دے دیں, 200 میں دے دیں. وہ کہتے ہیں 14 سال بچی کی عمر ہے ابھی تک پیشاب ٹھیک نہیں ہو رہا. ہمیں تھوڑی سی ڈوز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جب ہم 1 ml یوز کریں گے, بانجھ پن کے کیسز آتے ہیں, ہمیں اس کی وجوہات کی نہیں علم. وجہ کیا ہے؟ پس سیل ہے نہیں ہے. پس سیل ہو تو آرامٹ سلیشیا CM دے کے سلیشیا 200 روزانہ دیں, بہترین ٹھیک ہو جائے گا. مریض کہتا ہے کہ ایکٹیو جراثیم 10 ہیں اور سلگش 20 ہیں. میں تو اس کے اوپر کوئی سوال نہیں کرتا, جلسیمیم لکھ دیتا ہوں. مریض سست ہوتا ہے تو ہم جلسیمیم دیتے ہیں. اس کے جراثیم بھی تو سست ہے نا, جلسیمیم دوائی بنتی ہے. تو ان چیزوں کو, دوائیوں کا جو تھیم ہوتا ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ دوائی کہاں کام کرتی ہے, اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے, پھر پریکٹس کرتی ہے. ہم نے یہ جو دیکھیں علامات سے انکار نہیں ہے. کیس ٹیکنگ میں جو 8 چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں اس میں امیجز کے بعد پیتھالوجی ہوتی ہے. ایک بندہ بے ہوش پڑا ہوا ہے, اس کی سمٹم کیا لیں گے؟ کومے میں پڑا ہوا ہے. ہم تو کومے والوں کو اوپیم 30 اور پچوٹری 1 ml دیتے ہیں.
بندہ بے ہوش پڑا. روٹ کاز کیا ہے؟ بلڈ کلاٹ ہے. تو بلڈ کلاٹ کو ریموو کرنا ہے. چوٹ لگی ہے, ایکسیڈنٹ ہوا, ارنیکا رسٹاکس ہائی پیریکم 2 سمجھنا. تو ہم نے پیتھالوجی کو بھی سمجھنا ہے. کینسر ہے, ٹارچ کا مسئلہ ہے, جراثیم کی رپورٹ خراب ہے. ڈاکٹر صاحب بہت سارے مریض آتے ہیں کہتے ہیں کہ میری رپورٹ ٹھیک ہے, بچہ نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں کہ رپورٹ بھی ٹھیک ہے, بچہ نہیں ہو رہا, وجہ کیا ہے یار, کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ تو ڈاکٹروں کو پیسے دے چکے ہیں نا, لیکن آپ کا کوشچن کیا ہے کہ بچہ نہیں ہو رہا. میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کسی اچھی لیب سے ٹیسٹ کرائیں, ہائی گریڈ لیب سے کرائیں. عام لیب بتاتی ہیں ایکٹیو اتنے ہیں 50, سلگش کتنے ہیں 30, ڈیڈ کتنے ہیں 20. ہم جب ٹیسٹ کرواتے ہیں کسی اچھی لیب سے, اس میں 4 لیول بتائے جاتے ہیں. کتنے لیول ہوتے ہیں؟ 4. پہلا ہوتا ہے ریپڈ. اب اس ایکٹیو میں جو ایکٹیو 50 ہوتے ہیں اس میں ریپڈ نکلتے ہیں 10. ریپڈ چاہیے ہوتے ہیں 25-30. بچہ کیوں نہیں ہو رہا؟ مرد تو جناب سانگے لگاتا ہے جی میں فٹ ہوں. ہم تو اس کو فٹ نہیں کرتے. فٹ میں اس کو اس لیے کروں گا کہ جب وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب بچہ ہو چکا ہے. اکثر لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں, آتے ہیں علاج کے لیے جی بچہ نہیں ہو رہا کہ جی میری بیوی کو دوائی دیں. جو عورتیں ڈاکٹر صاحب سمارٹ ہوتی ہیں وہ 99% ٹھیک ہوتی ہیں. جو عورتیں موٹی ہوتی ہیں ان کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. مردوں کو بڑا توجہ چاہیے. مرد حضرات پہلے کہتے ہیں جی میں ٹھیک ہوں, فٹ ہوں. ہم نے اس کو ویریفائی, ہم غلطی کرتے ہیں. مرد ایک ہوتا ہے تو شادی کر کے دلہن کو لاتا ہے, دلہن سے بچہ ہوتا ہے تو 3 ہو جاتے ہیں, 4 ہو جاتے ہیں. ہم اس جو دلہا ہوتا ہے اس کو توجہ نہیں کرتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ کہتا ہے نا میری شادی ہونے والی ہے, وہ ڈرا ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب شادی نزدیک ہے, تسی کچھ کرو. بیسیکلی ڈرا ہوتا ہے. ڈرنے کی کون سی دوائی ہے؟ جلسیمیم. جلسیمیم اسٹیج پہ چڑھا دیتی ہے تو اس کو نہیں اسٹیج پہ چڑھائے گی. ڈر خوف کی دوائی ہے, امتحان کی دوائی ہے. اس کو ڈر لگا ہوتا ہے کہ میرا امتحان نہ ہو جائے. 10 بچوں کی شادی ہوتی ہے, 5 ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ ڈرے ہوتے ہیں, 5 فٹ ہوتے ہیں, وہ پرواہ نہیں ہوتی. جلسیمیم ہمارے شادی کورس میں مرکزی دوائی جلسیمیم ہوتی ہے. تو بات ہو رہی تھی بانجھ پن کے والے سے. بانجھ پن کے جو کیسز ہوتے ہیں آپ کے پاس زیادہ تر کیس مرکسال میں فال کرتے ہیں, جلسیمیم میں فال کرتے ہیں, سلیشیا میں فال کرتے ہیں. 200 کی بات کریں, مرکزی ٹنچر دینے تو ٹرائبل ایسکیو دیں یا ڈامینا دیں. اگر آپ نے پڑیاں دینی ہیں, سفلینیم بڑی دوائی ہے, آرامٹ بڑی دوائی ہے, ایکس رے بڑی دوائی ہے, یہ آپ دے سکتے ہیں. باقی روٹ کازز کو تو اگنور نہیں کیا جا سکتا. تو ہم نے مرکزی وجوہات کو سمجھنا ہے, پیتھالوجی کو سمجھنا ہے, اناٹمی کو سمجھنا ہے, پھر آگے چلنا ہے. مائنڈ سمٹم کے والے سے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. اب آتے ہیں فزیکل سمٹم پہ. فزیکل سمٹم کا درجہ آخری ہے. بات یہ ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہم سر سے لے کے پاؤں تک چلیں تو سر کا کوئی بھی مسئلہ ہے, اولینڈر بڑی دوائی ہے. سر میں دانے ہیں, پھوڑے پھنسی ہیں, کچھ بھی ہے, ٹاپ کی دوائی اولینڈر ہے, اگنور نہ کریں, مزے کا کام کرتی ہے. آپ کے پاس موتیا کا کیس آ جاتا ہے, زنکم سلف دیں, ٹھیک ہے, فاسفورس دیں, کاسٹیکم دیں, کیلکیریا فلور دیں, منہ پک جاتا ہے, بوریکس ایسڈ نائٹ مرک سال 1 میں دیں,
کیس پھنس گیا تو ایکس رے 30 کے ڈوز دیں. ٹانسل میں بیل برائٹا کار ویپر سلف بہت اچھا کام کرتی ہے. بریسٹ ٹیومر ہے، کونیم فائٹولیکا اور سلیشیا بہت اچھا کام کرتی ہیں. سسٹ ہے، ایپستھوجا اور اوفورینم 200 میں بہترین کام کرتی ہیں. پراسٹیٹ ہے، کونیم کاسٹیکم مرکسال بہت اچھا کام کرتی ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے رات کو پیشاب بہت زیادہ آتا ہے. رات کو مرکسال بڑے گریڈ کی دوائی ہے، مزے کا رزلٹ دے گی. مرکسال بڑی دوائی ہے، بڑے بڑے کیس ٹھیک کرتی ہے. بانجھ پن کے بڑے کیس ٹھیک کرتی ہے، جگر کے بڑے کیس ٹھیک کرتی ہے، معدے کے مسائل ٹھیک کرتی ہے، اسکن کے مسائل ٹھیک کرتی ہے، گردے فیل میں کام کرتی ہے. میرا ایک پورا نقطے کی بات پہ مرکسال کی پوری ویڈیو ہے، وہ سنیں. مرکسال سے آپ اتنا فائدہ لے سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں خارش ٹھیک نہیں ہوتی، مرکسال 1 mg دیں، زیریم 1 mg دیں. گردے فیل کا کیس ہے، کیٹ نے لکھا ہے کہ when kidney do not manufacture urine، گردے فیل کی تعریف یہ ہے کہ گردے پیشاب نہیں بناتے. تو کیٹ نے کہہ دیا تو بالکل سچ کہہ دیے. کالچی کم میں لکھا ہوا EGFR کم میں ٹھیک نہیں ہوتا. کالی کاد CM کے ایک ڈوز دیں کہ 200 روزانہ دیں. لائکو ہر مریض کو ایڈ کی جا سکتی ہے. تو کہتا ہے کریٹینائن 8 ہے، الٹی نہیں رکتی. آرسینک 6C میں دیں، مزے کا رزلٹ دیتی ہے. سفلینیم اور مارفینم کو نہ بھولیں، گردے کے کیس ٹھیک ہوتے ہیں. ٹانگوں کا درد، جسم کا درد، گھٹنوں کا درد، ٹانگوں میں سوجن ہے، یورک ایسڈ ہو سکتا ہے، کالچیکم. روٹا بڑی دوائی ہے. روٹا ریسٹاکس اور کالچیکم جوڑوں کے درد کا بڑا آرڈر ہے. ہم نے ڈاکٹر صاحب ہومیوپیتھی کو آسان کیا، سیکھے، اس کو سمجھے، دھکے کھائے. کرانک جو کیس ہوتے ہیں ہر قسم کا کیس لیں. اگر آپ اپنے کلینک کے باہر لکھ کے لگا دیتے ہیں نا کہ ہمارے امراض معدہ، بہت سارے مریض تو اسی کے اکٹھے ہو جائیں گے. کرنا کیا؟ ایچ پائلوری بہت ہے، ایسڈ ریفلیکس بہت ہے، گیس تذبیت کا تو ہر گھر میں مریض ہے. پلساٹیلا 200 صبح دیں، ریسٹاکس 1 mg دن کو دیں، نکس فمیکا 1 mg رات کو دیں. ریسٹاکس معدے کے مریضوں کو کیوں دی جاتی ہے؟ ان کو بادی پن کے مسائل ہوتے ہیں، بادی گیس تذبیت. کسی بھی معدے کے مریض سے وہ کہے گا پٹھوں کا درد ہوتا ہے، بے چینی پریشانی. میں نے بے چینی پریشانی کے اوپر پاکستان بھر کے دوستوں کو ایک نقطہ سکھا دیا ہے. میں نے کہا کہ آپ کے مریض، یہ ایک نقطہ جو ہے آپ کے 10 مریض روزانہ بڑھا دے گی. وہ نقطہ کیا ہے؟ ایمرجنسی کی دوائی. میرے پاس مریض آتے تھے، وہ گھر جا کے فون کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے، گیس ہو گئی ہے، تذبیت ہو گئی ہے، گھبراہٹ ہو گئی ہے، پھر آپ کو چیک کرا دیں. کیا کریں؟ کسی اور ڈاکٹر کو چیک کرا دیں. گھر والے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے بزرگوں نے پریشان کر دیے، رولا ڈال دیا، بچہ گھبرا گیا، گھبراہٹ ہے، بے چینی پریشانی، جسم درد، نیند نہیں آ رہی. میں نے ریپٹی کو ایک طرف سے پڑھنا شروع کیا. رابن مارفی کو میں بہت پڑھ رہا ہوں. پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پہ پتہ چلا کہ پینک اٹیک کس کو کہتے ہیں. وہ اصل میں ٹاپک پینک اٹیک ہے. کیا ہے؟ مثلاً گھر میں کسی بچے نے شور ڈال دیا، جی میں مر گیا، جی میں گیا، جی مجھے طبیعت خراب ہو گئی، جی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلیں. یا کسی خاتون نے کہا جی فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کے چلیں. وہ پینک اٹیک ہے. بچے نے شور کر دیا، کسی بزرگ نے. میں نے لاہور میں ایک کیس دیکھا تھا لیکچر کے بعد.
پہلے منٹ میں نے کہہ دیا تھا ان کو ایچ پیلوری ہے. میں نے ان کا ڈاکٹر صاحب مطلب جو ڈاکٹر صاحب ساتھ میں تھے میں نے کہا ان کو ایچ پیلوری ہے, یہ ہفتے میں 3 دن بیمار رہتی ہیں, 3 دن ٹھیک رہتی ہیں, کبھی سر درد ہوتا ہے, کبھی گھبراہٹ ہوتی ہے, کلر خراب ہو رہا ہے, بے چینی پریشانی, نیند نہیں آتی, روزانہ دوسرے دن ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, بار بار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے, گھر والے بھی پریشان ہیں, ٹھیک ہے, نظر کمزور ہو رہی ہے, بال گر رہے ہیں, کلر خراب ہو رہا ہے, پٹھوں میں درد ہوتا ہے, ہڈیوں میں درد ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ ایچ پیلوری کی وجہ سے اگر آپ 100 روپے کی خوراک کھاتے ہیں تو وہ خوراک ہضم نہیں ہوتی. انرجی کتنی بنتی ہے؟ 50. میں نے یہ چند باتیں کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کمال کا ڈاکٹر ہے, اس نے تو ہمارے مرض پکڑ لیے. جو انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب سارا ایسے ہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہم تو تنگ آ چکے ہیں. میں نے ان کو دوائی بھیجی ہے, اس میں ایک ایمرجنسی کی ڈبی ڈالی ہے جس میں ویسے مکس نہیں کرتا لیکن ایک اچھا تجربہ ہے وہ آپ کو شیئر کر رہا ہوں. آرسینک ایکونائٹ اور کاربوویٹ 200 میں. ایک عورت جا رہی ہے, وہ کہتی ہے جی آکسیجن کم ہو گئی, پنکھے کے نیچے بیٹھے گی, اس کو ڈر خوف ہوتا ہے, اوہ پتہ نہیں کیا ہوگا, بے چین ہے, پریشان ہے. تو ایمرجنسی کی ایک ایسی دوائی آرسینک ایکونائٹ اور کاربوویٹ 200 پاور میں مکس پاور میں آپ کی ایمرجنسی حل کر دے گی, اور گھر والے آپ کے مریض ہو جائیں گے. وہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب کمال کیا آپ نے, ہمیں تو بڑی ٹینشن لگی ہوئی تھی, رات کو 2 بجے کہتے تھے ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, دن کو کبھی کہتے تھے بی پی چیک کرا دیں, کبھی کچھ کہتے تھے, کبھی کہتے تھے شوگر لو ہوئی ہے, کبھی کہتے شوگر آئی ہوگی, کبھی کہتے ہیں کچھ ہو گیا, میں مر گئی, میں گئی. تو آپ نے کیا سائنس ہمیں دی ہے ایمرجنسی کی ڈبی, ہم تو ایمرجنسی ایک ڈوز دیتے ہیں, اس کو خاموش ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب تجربات کی بڑی ویلیو ہے. میرے جو 17 سالہ تجربات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے جب بھی یہاں بلائیں گے ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. آپ بالکل بھائیوں کی طرح ہیں. بہت شکریہ. ڈاکٹر اکرام کیانی صاحب سے میرا بڑا تعلق ہے, بہت گہرا تعلق ہے. انشاءاللہ یہ جو اس طرح کی محفلیں ہیں پروگرام وہ چلے گئے. 1 2 4 نقطوں کے ساتھ اس کو کلوز کروں گا. ڈاکٹر صاحب روزانہ کی بنیاد پہ مریض بڑھانے والے چند فارمولے. مریض آتا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے تھوڑے پھنسیاں ہیں, بیلاڈونا ایپرسلف اور مارسٹک کا 1 ml دیں. خدا گواہ ہے کہ وہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب کیا چیز آپ نے دی ہے, اس میں تو 24 ہفتے سے اس نے مجھے پھوڑا نے تنگ کیا ہوا تھا, یہ تو کیا پہلو صاحب کھا کر کے میں تھک گیا ہوں, اینٹی بائیوٹک کھا کر کے تھک گیا ہوں. آپ نے تو اس کو جیسے کوئی چیز ہوتی نا اس پھوڑے کو پھاڑ کے رکھ دیا. بیلاڈونا ایپرسلف مارسٹک یہ بیسیکلی یعنی ایک سائیکل میں کام کرتی ہے. پہلے بیلاڈونا کا فنکشن ہے, پھر ایپرسلف ہے, مارسٹک کا ہے. اسی طرح کر کے جیسے روٹر اسٹاک کلچکم بتایا ہے, ایمرجنسی کی ڈوز میں نے بتائی ہے. سی ایم کی ڈوزز آپ کے مریض بہت بڑھا سکتے ہیں. آپ ایک مریض کو رسٹاک 200 روزانہ دیتے ہیں, ہو سکتا ہے مزہ نہ آئے, 6 پوڑیاں رسٹاک سی ایم کی دیں, وہ آپ کا مریض ہو جائے گا. ایک محلے میں ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک مریض جاتا ہے, وہ اس کو دیتے ہیں 1 ml کی ایک پوڑی دیتے ہیں. ٹھیک فرض کریں ٹھیک نہیں ہوتا, وہ پھر کہتا ہے جی اچھا جی میں فلاں بڑے ڈاکٹر کے پاس آتا ہوں. لوگ کے اصل میں مزاج ہوتے ہیں, وہ بڑا ڈاکٹر نہیں ہوتا. بڑا ڈاکٹر کیا ہوتا ہے, سی ایم کی ڈوز بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے. اس محلے میں ڈاکٹر صاحب نے اس کو 1 ml کی گلیشیا دی ہے, وہ کہتا ہے تھوڑا ٹھیک ہوتا ہے, پھر بیمار ہو جاتا. ان ڈاکٹر صاحب نے اس کو گلیشیا سی ایم دی ہے, وہ کہتا ہے جی میں اب مہینہ ہو گیا ٹھیک. تو سی ایم کی جو ڈوزز ہوتی ہیں اس پہ توجہ کریں. ہمارے پاس بھی ہر قسم کی کمپنی کی سی ایم کی دوائیاں موجود ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر مریضوں کو بڑھانا ہے, ورتھ اس میں بہت زیادہ ہے. کلینک پہ ٹائم پہ جائیں اور ٹائم پہ واپس آئیں. ہم لوگ توکل نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ توکل. 11 بجے کا ٹائم ہم کہتے ہیں یار خیر ہے 12 بجے جائیں گے,
کل بھی 12 بجے مریض آیا سے پہلا. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلے ہی توکل کر دیا کہ 12 بجے آئے گا, خیر ہے کچھ نہیں ہوتا. اکثر ہم چھٹی بھی کر لیتے ہیں کہ یار بارش آج کیا جلسہ ہے, آج کیا 14 اگست ہے, آج ادھر دھرنا لگا ہوا ہے, آج یہ ہے. ہم بہانے لگاتے ہیں معذرت کے ساتھ. تو جو اپنی نہیں ہے بہانے لگاتے ہیں کہ وہ ان دنوں مریض اس لیے نہیں ہے کہ مہینے کا آخری ہفتہ چل رہا ہے, مہینے کے آخری دن ہے. ہم تو توکل کرتے ہیں کہ جی ہوگا, مریض ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہونا چاہیے. توکل نہیں کریں گے تو کیسے ممکن ہے؟ ٹائم پہ آنا ہے, ٹائم پہ جانا. چھٹیاں بے شک میں 2 کرتا ہوں, ڈٹ کے کریں. 7 بجے شام کو بند. ایک مریض کو ہم مزید نہیں دیکھتے. لوگوں نے ہومیوپیتھی کو بہت لائٹ لیا ہوا ہے. خیر ہے جی, جب مرضی ڈاکٹر صاحب کو فون کریں. ایسے نہیں, اپنے آپ میں ورث پیدا کریں. سسٹم سٹرانگ ہے. پاکستان کے اندر بڑی بڑی کمپنیز مطلب گرو کر رہی ہیں کہ بزنس ملین ٹریلین میں جا چکی ہیں. ہم نہیں اگر غور فکر کریں گے, ہم نہیں محنت کریں گے, ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے, یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو کیسے ممکن ہوگا؟ ہم سب نے مل کے چلنا ہے انشاءاللہ. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کرے. ڈاکٹر اکرام صاحب کا بہت شکریہ. باقی دوستوں کا, ڈاکٹر صاحب آپ کا, سب کا ایک دفعہ کیمرہ بنائیں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر وقار بھٹا صاحب کا خصوصاً, اور میکٹم فارما والوں کا بھی تعاون ساتھ تھا. اپنا مظہر بھائی آئے ہیں اور نواز صاحب آئے ہیں, ان کا بھی بہت بہت شکریہ. باقی سب ڈاکٹر تشریف لائے ہیں, سب کا بہت بہت شکریہ. میکٹم کے مظہر بھائی کا شکریہ, یہ بالخصوص آئے ہیں. میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, چھٹی کے باوجود آئے ہیں. میکٹم ہمیشہ ڈاکٹروں کا بڑا ساتھ دیتی ہے, اور میرے جیسے بندے کو تو انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی کی ہے. عمران سلیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے ایک کھانے وال بہاڑی میں ایک پروگرام کیا تھا جو پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا پروگرام تھا, اور بہت بڑا بجٹ خرچ کیا تھا. تو یہ جو میکٹم کی انتظامیہ ہے, یہ میں ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں. ان کی صحت کے لیے, ان کی کامیابی کے لیے دعا ہے. اللہ پاک سب کو صحت سلامتی دے. ہومیوپیتھک زندہ باد. ساتھیوں, آخر میں ڈاکٹر وقار بھٹا صاحب کا, ڈاکٹر اکرام الرحمان کیانی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور خاص کر میکٹم کے مظہر صاحب جو ہمارے درمیان میں ہیں, یہ بھی بیٹھے ہیں, نواز جٹ صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ ڈاکٹر اکرام الرحمان صاحب کے کلینک پر تشریف لائے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.